آپ نے فرمایا کہ من یحلب الشاۃ، یہ بکری کا دودھ کون نکالے؟ ایک شخص کھڑے ہو گیا، جی میں نکالتا. تو اس نے کہا تھا جہاں بھی لیا. آپ نے کہا مسموک، نام کیا ہے تیرا؟ کہا جی مرہ. مرہ کہتے ہیں کڑوے کو، کبھی تو گئے. دوسرا کڑو کہ میں جاؤں. کہا مسموک، تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی جمرہ، چنگاری. کبھی تو بھی بیٹھ. تیسرا کھڑا ہو گیا کہ میں جاؤں. کہا مسموک، تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی یعیش، زندہ باد. زندہ باد، ٹھیک تم جاؤ. ارے تو دودھ ہی نکالنا. اتنی احتیاط فرمائی نسل کا نام اچھا رکھا جائے. ان بچوں کا پہلا حق. ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے، سامنے دو پہاڑ آ گئے، تو ان کے بیچ میں سے راستہ تھا. تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے؟ کہی ہے. اس کا نام ہے فاضح، اس کا نام ہے مخزی. فاضح بدنام کرنے والا اور مخزی ذلیل کرنے والا. تو آپ نے راستہ بدل دیا اور پہاڑوں کے بیچ میں سے نہیں گزرے، اوپر سے چکر کاٹ کے آپ تشریف لے گئے. ایک شخص ہے، بچہ تھا ان کے ساتھ. اس کا نام کیا ہے؟ صاحب. صاحب کہتے ہیں وہ جانور جو ایسے کھل جائے اور پاگلوں کی طرف پھر رہا. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام عبداللہ ہے. کہا جی بس ہم اپنا نام رکھا، ہم نہیں بدلتے. تو وہ بچہ پاگل ہو گیا. نام سے بھی، نام کے غلط معانی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچایا. ایک شخص ہے، ان کا نام تھا حسن. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا؟ کہا جی حسن. حسن کہتے ہیں غم. آپ نے کہا نہیں، تیرا نام ہے سہل، سہولت والا. کہا نہیں جی میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلتا ہوں. تو سعید بن مسیب ان کے پوتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارا خاندان دکھوں میں ہی رہا، کبھی دکھ سے نکل نہیں سکا. یہ آپ کا اہتمام ہے صرف نام کے، بچوں کا نام کیسے رکھا جائے. پھر اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں، لیکن بچوں کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک عورت ہے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میرے اوپر حد قائم کریں. تو آپ فرماتے جاؤ حد قائم کر دو اس کو. ہمیں کہا نہیں، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم حد قائم نہیں کریں گے. ایک ناجائز نسل کے لیے بھی اتنی احتیاط اور اہتمام. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا پھر آئی یا رسول اللہ پیدا ہو گیا، اب مجھے میرے گناہ سے پاک فرمائے. تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم تینوں پر ہاتھ قائم نہیں کریں گے. اس کو جو دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگی پھر دیکھو. 2 سال کے بعد وہ خاتون تشریف لائی. وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی بھی وہ کھا رہا تھا اور اس کو لے کر مسجد میں یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا ہے، اب مجھے پاک کر. تو وہ ناجائز بچہ تھا. آپ نے کیا کہا؟ کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے، میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت دیتا. کہ ناجائز بچے تھے. تو ایک انصاری صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں دیا. آپ نے بچہ ان کو دیا، اس کو حد کو قائم کیا. اتنے بڑے نبی ہیں اور نسل کا اتنا اہتمام. آپ وقت نکال کر بچوں کے لیے وقت نکال کر ان کا کھیلتے تھے، ٹائم دیتے تھے. حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کی کشتی کراتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، ان کو کمر پہ بٹھا لیتے، چکر لگاتے اور پھر کہتے تمہاری سواری کیسی، تمہارا اونٹ کیسا ہے. اور حضرت امامہ، حضرت زینب کی بیٹی
ان کو نماز، ظہر کی نماز، فرض نماز یہاں بٹھایا ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے یہاں بٹھایا۔ نبی کی نماز ہے وہ کامل ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے تو مشکل ہے، نہیں ہو سکے گا کہ یہاں بٹھایا ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے۔ جب رکوع میں جاتے تو ان کو نیچے بٹھا دیتے، سجدے میں جاتے 2 سجدے کر کے جب وہ اوپر اٹھتے تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع کر دیتے۔ یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ کوئی اس قدر زیادہ اظہار محبت نہیں تھا، صرف تعلیم امت تھا کہ سب سے قیمتی چیز ماں باپ کے لیے بچہ ہے، آنے والی نسل۔ دیکھتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی کتنا تڑپتے ہیں، یہ ایک ہی ہو جائے، بیٹی ہو جائے۔ تو یہ ہماری مستورات، یا ہم اپنی چیزوں کو کتنا احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، بچوں کو کتنا چھٹک کے پھینک دیتے۔ تو میرے نبی کی زندگی آپ پڑھیں تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو کہ ہم اپنی نسل کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے، چلنا کیسے ہے۔ آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ظہر کی 4 رکعت ہے، تو علماء فرماتے ہیں 2 رکعت کے بدلے میں خطبہ ہے اور 2 رکعت نماز ہے۔ تو گویا خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے، اس لیے خطبے کے دوران نفل نہیں پڑھنے، تنکے سے بھی نہیں کھیلنا، کپڑے سے نہیں کھیلنا، ایسے ہی توجہ سے پڑھنا ہے جیسے نماز۔ تو یہ نماز کا حصہ ہے۔ آپ کھڑے ہوئے بیان فرما، سامنے دروازے پر حسن حسین آگے کھیلتے، چھوٹے تھے ایسے ہو رہے تھے۔ تو مسجد کافی بڑی تھی، مسجد نبوی، میرے نبی کے زمانے کی مسجد کافی بڑی تھی۔ تو اب ایک دم نیچے اترے، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں اگر یہاں سے تیزی سے اتروں تو آپ سب کو کیا ہو؟ تو میرے نبی ایک دم ممبر سے اترے، ایسے گئے مجمع کو چیخ کر، سارے ایسے دیکھ رہے کیا ہو؟ دونوں بچوں کو اٹھایا اور اندر آئے اور ممبر پہ بٹھا کے دوبارہ بیان شروع فرما۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے یہ میرے بچے آگے، ان کو اٹھا کے میرے پاس لگا۔ جو لوگ آخری صف میں بیٹھے تھے آپ ان سے فرماتے کہ بھائی ان کو آگے لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ نے بچوں کے لیے جمعے کا واجب خطبہ چھوڑ دیا۔ ہم ٹیلی فون نہیں چھوڑتے، بچے وہ آ کے بات کر رہے ہیں، وہ لگی ہوئی ہے اپنی، ہم لگے ہوئے ہیں، اس کو چٹکا دے کے ادھر کر دیتے۔ اور میرے نبی نے واجب خطبہ چھوڑا، واجب خطبہ۔ اور وہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی گر رہے تھے یا کوئی کھڈے میں جا رہے تھے یا کسی پریشانی میں، تو ویسے تھوڑا لڑکھڑا رہے تھے تو آپ نے خود نیچے اتر کر۔ یہ سارا تعلیم امت ہے، امت کو سکھانے کے لیے کہ نسل کے ساتھ جتنا نرم پیار کا معاملہ ہوگا اتنا یہ ایک خوبصورت پروڈکٹ بنے، اور جتنا ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہوگا اور تانا طنز کا معاملہ ہوگا اتنا یہ نیگیٹو ہوتے چلی جائیں۔ مولانا روم نے ایک آیت لکھی ہے کہ ایک ڈاکوؤں کا سردار تھا، تو اس کا پورا گینگ تھا، تو وہ گھات لگائے بیٹھے تھے، تو ایک راہگیر گزرا تو اس پر انہوں نے اٹیک کیا۔ وہ کوئی تیز رفتار تھا، وہ بھاگ نکلا، ان کے قابو میں نہیں آیا۔ آگے ناکے پر بیٹھا تھا ان کا سردار، آخری میں، تو یہ جب اس کے قریب پہنچا تو وہ کھڑا ہوا، تو یہ راہگیر کہتا ہے یار میری جان بچا، تو مجھے کوئی شریف آدمی نظر آتا ہے، میرے پیچھے ڈاکو نہیں۔ تو وہ ایسے ہوا، اس نے جھرجھری سی لی تو کہنے لگا آئیے تشریف رکھیے، میں ان سے نمٹ لیتا ہوں۔ تو اس کو اپنے ہی جب وہ قریب آئے تو آگے سردار کھڑا تو پیچھے، تو اس نے کہا میرے دوست آپ جائیے۔ کبھی تم کون ہو؟ کہا یہ کیوں پوچھتے ہو؟ نہیں مجھے بتاؤ، تم نے میرے پریشان۔
کہ میں یہ ڈاکوؤں کا سردار. کہا تو پھر تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے آج تک کسی نے شریف آدمی نہیں کہا تھا، تو پہلا انسان ہے جس نے مجھے شریف آدمی کہا. تو میری شرافت بھی جاگ گئی. لفظ اتنا اثر کرتا، بیجا ڈانٹ ڈپٹ، بیجا طنز تانے، یہ ختم کر دیتے. استعدادیں سارے جو نیورون ہوتے ہیں جل جاتے. تو یہ پھول سے نازک دولت ہے. پھول کو سونگا جاتا ہے، ہاتھ لگائیں تو اس کی پتی مرجھا جاتی. یہ ہماری آنے والی نسل ہے، ہمارے لیے صدقہ جاری ہے، ہماری قبروں کی ٹھنڈک ہے. یہ اچھے انسان ہے، بس یہ سب اچھے انسان. انہوں نے کیا بننا ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے، ہم نہیں بنا سکتے.